بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کے 4 سفر، اس کا حصہ اول، اور آج اس کی قسط نمبر 17، شاہی دستہ اور بادشاہ۔ اب بہت وقت گزر چکا تھا اور ہمیں ایک تیسری عمارت بھی دیکھنا تھی جس کا نام انڈیا گیٹ ہے۔ آگے چلنے سے قبل میں ایک اور بات کا ذکر یہاں ضرور کرنا چاہوں گا جو کچھ لوگوں کے لیے تو نہایت ہی دلچسپی کا باعث ہوگا۔ وہ بھارتی صدر کا باڈی گارڈ دستہ ہے۔ مغلوں کے دور ہی سے بڑے قد کاٹ کے خوبصورت نوجوان بادشاہ سلامت کے ذاتی باڈی گارڈ ہوتے تھے۔ جب بھی بادشاہ سلامت ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ ان کا مقصد حفاظت سے زیادہ بادشاہ کی شان و شوکت میں اضافہ کرنا ہوتا تھا۔ مغل بادشاہوں کا بھی ذاتی محافظ دستہ ہوتا تھا۔ انگریزوں نے بھی مغل بادشاہ کی طرز پر 1773 میں 1773 میں اپنے گورنر کے لیے باڈی گارڈ یونٹ بنائی۔ یاد رہے اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی ایک خاص حد تک محدود تھی اور مغل سلطنت کسی نہ کسی انداز سے قائم تھی۔ اس لحاظ سے یہ اب تک سب سے پرانی یونٹ ہے۔ اس یونٹ کی عمر 200 سال سے زائد ہے۔ فوجی نقطہ نظر سے یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس یونٹ میں ہندوستان کے خاص علاقوں سے مخصوص نسل کے لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے۔ مختلف اوقات میں بھرتی کرنے کا معیار مختلف رہا، لیکن ایک بات مشترک تھی کہ ہر شخص کا قد 6 فٹ 3 انچ ہونا چاہیے۔ اس میں شامل لوگوں کی تعداد میں کمی بیشی ہوتی رہی۔ مختلف قوموں کا کوٹا بھی ہے۔ اب اس یونٹ میں صرف ہندو، جاٹ اور راجپوت ہی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ وفاداری اور ایک وجیح شباہت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ روایت ابھی بھی جاری ہے۔ اس وقت اس دستے میں صرف پنجاب سے تعلق رکھنے والے جاٹ اور راجپوت بھرتی کیے جاتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر حصہ مالوا اور ماجھا کے سکھ جاٹوں کا ہے۔ اس وقت اس میں 200 گھڑ سوار ہیں جو گھوڑوں پر سوار ہو کر پریڈ میں شریک ہوتے ہیں۔ کسی دور میں جو اونٹوں پر بھی سوار ہوتے تھے۔ یہ ایک بہت خوبصورت سلسلہ ہے جو نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ بادشاہ سلامت کی حفاظت سے زیادہ بادشاہ سلامت کے وقار میں اضافہ کرنا اس یونٹ کا فرض ہے۔ جیسے بادشاہ کا لباس اور سواری اس کی شان و شوکت کو ظاہر کرتی ہے، اسی طرح سے یہ دستہ بھی بادشاہ کی شان و شوکت میں اضافہ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس دستے کی شان و شوکت دیکھنی ہو تو آپ بھارتی صدر کے کسی بھی پروگرام میں اس کی آمد و رفت دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس دستہ کی موجودگی میں بادشاہ جیسا بھی ہو اس کے قد کاٹ میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے۔ بادشاہ سے مراد آج ان کا صدر ہے۔ شاہی دستہ کی طویل تاریخ ہے جس کے بارے میں قدر تفصیل سے اشوک ناتھ نے اپنی کتاب ہسٹوریکل ریکارڈ اینڈ آئیکونوگرافی آف دا انڈین میں لکھا ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد میں نے رنبیر مانگٹ صاحب سے کہا کہ کیا ہم دونوں جاٹ نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ میرے ابا اجداد سکھ تھے جبکہ رنبیر ابھی بھی سکھ ہے۔ کیا ہم اس بات پر فخر کریں کہ ہمارے ابا اجداد کی پہچان غیر ملکی آنکھوں کی حفاظت کرنے والے وفادار اور خوبصورت نوجوانوں کی تھی؟ اس کا جواب خاموشی تھا، لیکن کچھ وقفے کے بعد انہوں نے کہا، اب ایسا نہیں ہے، اب ہم اپنی پہچان علم کی دنیا میں کروا رہے ہیں۔ میں نے ان کی بات سے اتفاق کیا اور پھر ہم انڈیا گیٹ کی طرف چل دیے جہاں ہمارے ان ہندوستانی لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان غیر ملکی آنکھوں کے لیے جانیں دیں۔ کیا یہ لوگ جنہوں نے ہم پر غیر ملکی تسلط کو قائم کرنے میں اپنی جان تک دی ہمارے ہیرو ہیں؟ میرا جواب تو نام ہے۔ وہ ان کے ہیرو ہیں جنہوں نے ان کے نام کے گیٹ بنا کر ان پر ان کے نام لکھے ہیں۔ وہ میرے ہیرو نہیں ہیں۔ انڈیا گیٹ انگریزوں کے وفاداروں کی یاد میں اور رنبیر صاحب صدارتی محل سے مین روڈ پر آ گئے۔ اس سڑک کو راج پاتھ بھی کہتے ہیں اور اسے کنگز وے بھی کہا جاتا ہے۔ ہماری منزل انڈیا گیٹ تھی جو ہمیں دور سے نظر آ رہا تھا۔ انڈیا گیٹ ان 70,000 ہندوستانی افراد کی یاد میں بنایا گیا ہے جنہوں نے 1914 سے لے کر 1921 تک جنگ عظیم اول اور اس کے بعد افغانستان کے ساتھ انگریزوں کی لڑائیوں میں سلطنت برطانیہ کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو انڈیا گیٹ کے بارے میں کوئی بات بتاؤں، میں یہ چاہوں گا کہ اس گیٹ کا ایک اور پہلو بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ ان 70,000 افراد کا تعلق ہر طرح کے قبیلے سے تھا۔ ان میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی، اور علاقے کے اعتبار سے ان میں موجودہ کے پی کے، پنجاب، سندھ، بلوچستان، یو پی، سی پی، گجرات، بنگال، کشمیر، ہر علاقے کے لوگ شامل تھے۔ انگریز کی فوج میں ہندوستانی فوجیوں کی تعداد کتنی ہوگی اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر 70,000 لوگ 7 سال میں مارے گئے تو ہندوستان سے یقیناً تعلق رکھنے والے لوگ کئی لاکھ ہوں گے جو انگریزوں کی فوج میں شامل تھے۔ یقیناً ان کی تعداد لاکھوں میں ہوگی۔
سلطنت برطانیہ کئی براعظموں پر پھیلی ہی تھی، اپنے عروج کے زمانے میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ اس سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، اور یہ سچ بھی تھا۔ برٹش انڈیا آرمی اس سلطنت کا حصہ تھی۔ برطانوی سلطنت کو جہاں بھی خطرہ پیش ہوتا تو برٹش انڈیا آرمی کے لوگ وہاں بھیجے جاتے تھے۔ اس آرمی نے جاپان سے افریقہ تک اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ اگر جہاں بھی تاج برطانیہ کی ضرورت ہوتی، برٹش انڈیا آرمی میں ہندوستان سے بھرتی کیے ہوئے فوجیوں کو بھیجا جاتا۔ یہ ہندوستانی سپاہیوں کی وفاداری اور کارکردگی کا ایک اہم ثبوت ہے۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے انگریزوں کے ساتھ کسی اور دوسری قوم کے لوگ نہیں آئے، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ انگریزوں کو ہندوستان کی فتح میں سب سے اہم کردار مقامی لوگوں نے ہی ادا کیا۔ جب اپنے ہی میسر ہوں تو غیر کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سوال ہمیشہ سے میرے ذہن میں رہا کہ وہ کون سی ایسی وجہ تھی کہ ہندوستان کے لوگ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہوتے تھے اور ان کے لیے جاپان سے لے کر افریقہ تک کے جنگلوں میں جنگ کے لیے جاتے تھے۔ ان میں 70,000 افراد تو زندہ گھروں کو واپس بھی نہ آئے، اور ضرورت کے وقت انہوں نے اپنے ہی ہم وطنوں پر گولیاں بھی چلائیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے مقدس مقام یعنی خانہ کعبہ پر بھی گولیاں چلانے سے گریز نہیں کیا۔ انگریزوں کے پاس ایسا کون سا گر تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ان لوگوں کی وفاداری حاصل کی؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب میں بہت دیر سے ڈھونڈ رہا تھا۔ ہمارے خاندان کے ایک بزرگ صوبیدار فتح محمد بھی انگریز فوج میں رہتے تھے۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ انگریزوں کی فوج میں بھرتی کیوں ہوئے، جبکہ انگریزوں کی فوج بہت سی جگہوں پر مسلمانوں کے خلاف ہی جنگ کر رہی تھی؟ میں نے یہ بھی کہا افغانستان پر حملے کے وقت فوج کی اکثریت مقامی لوگوں پر مشتمل تھی، اور جنگ آزادی میں بھی مجاہدین کا مقابلہ کرنے کے لیے انگریزوں کی فوج میں مقامی لوگ ہی پیش تھے۔ تو وہ کیا وجہ تھی کہ جو لوگ اپنے ہی ہم وطنوں کے خلاف جنگ کرتے تھے؟ میں نے یہ بھی کہا کہ یہاں تک خانہ خدا پر حملہ کرنے والے انگریزوں کی فوج میں ہندوستانی مسلمان ہی شامل تھے۔ انہوں نے جو بات مجھے بتائی اس سے میں کسی حد تک تو مطمئن ہوا، لیکن مکمل طور پر نہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تھا، ہندوستان میں کوئی انڈسٹری نہیں تھی، پڑھے لکھے ہم نہیں تھے، کھیتی باڑی کے علاوہ ہمیں کوئی کام نہیں آتا تھا، ہماری اکثریت دیہات میں رہتی تھی، اتنی پیداوار بھی نہیں ہوتی تھی کہ سکھ کی زندگی گزار سکیں۔ ہم انگریزوں کی فوج کی نوکری کو صرف نوکری سمجھ کر کرتے تھے، جس کی ہمیں بہت اچھی تنخواہ ملتی تھی، مر جانے یا ریٹائر ہونے کی شکل میں پینشن ملتی تھی، اور بہت سی دیگر سہولیات بھی دستیاب تھیں۔ اچھی کارکردگی پر بھی زمین بھی انعام میں مل جاتی تھی۔ فوجی ہونے کے ناطے ہم مقامی انتظامیہ بھی ہمارا خیال رکھتی تھی، باقی وہ ہم سے کیا کام لیتے تھے یہ ان کی مرضی تھی۔ وہ ہمیں گولی چلانے کو حکم دیتے اور ہم چلا دیتے تھے۔ یہ گولی کس کو لگتی تھی اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا، ہم تو صرف اور صرف ایک نوکری کی خاطر انگریز کی فوج میں بھرتی ہوتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا کوئی شعور بھی نہیں تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ میں ان کی بات سے کسی حد تک متفق ہوں۔ میرے خیال میں انگریزوں کا اپنے فوجیوں کے ساتھ حسن سلوک بھی ایک وجہ تھی، جس کے نتیجے میں انہیں وفادار ہندوستانی فوجی ملتے تھے۔ وہ اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کی اچھی کارکردگی پر انعام بھی دیتے تھے، ان کے لیے پینشن کا بندوبست بھی کرتے تھے، اور مر جانے کے بعد ان کی بیوی بچوں کے لیے پینشن کا نظام قائم رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے کارناموں کی تشہیر بھی کرتے تھے۔ انڈیا گیٹ اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ اس طرح کی سہولیت کا اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی محکمانہ ترقی بھی ہوتی، جس سے معاشرے میں ان کے وقار میں اضافہ ہوتا تھا۔ میں بذات خود ڈسکا میں ایک گھرانے کے ڈرائنگ روم میں انگریزوں کی طرف سے میڈل سجے دیکھے ہیں۔ میرے سگے ماموں بھی انگریز فوج میں سپاہی تھے۔ تقسیم ہند سے چند ماہ قبل ان کو سکھوں کے ایک جتھے نے شہید کر دیا تھا۔ ان کی پینشن ان کی بیٹی کو شادی تک اور بیوی کو مرنے تک ملتی رہی۔ ان کی بیوی کا انتقال 2010 میں ہوا، یعنی انگریزوں کے ہندوستان سے چلے جانے کے 60 سال بعد۔ انگریز تو چلا گیا، لیکن اس نے اپنے وفادار کے مالی مفادات کا مکمل خیال رکھا۔ روپوچک ضلع ظفروال ضلع ناروال کے رہنے والے میرے ایک انتہائی پیارے دوست جناب فیصل ٹھاکر صاحب نے مجھے اپنے گاؤں میں لگی ایک تختی کی تصویر بھیجی ہے۔ یہ تختی انگریزوں نے تقسیم ہند سے قبل لگائی تھی۔ اس پر لکھا ہوا ہے کہ اس گاؤں کے 97 لوگوں نے جنگ عظیم اول میں تاج برطانیہ کی سر بلندی کے لیے فوج میں خدمات سر انجام دی، جن میں سے 2 واپس اپنے گھروں کو نہ آ سکے اور تاج برطانیہ کی آن بچاتے ہوئے قربان ہو گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے مری کے ایک علاقے میں گاؤں کی دیوار پر ایک سلیٹ لگی ہوئی دیکھی تھی، جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اس گاؤں کے 21 لوگوں نے سلطنت برطانیہ کی خاطر اپنی جانیں دی تھیں۔ دوسری جنگ عظیم میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے کسی نان کمیشنڈ افسر کی خواہش تھی کہ میرے گاؤں کے باہر توپ لگائی جائے۔ اس کی یہ خواہش پوری کی گئی، اور اب کلر کہار سے چوہا سیدن شاہ جاتے ہوئے راستے میں یہ گاؤں آتا ہے جہاں یہ توپ نصب ہے۔ یہ بھی اپنے وفادار لوگوں کا خیال رکھنے کا ایک انداز ہے۔ ایک طرف نوکری، سہولیات، میڈل تھے،
اور دوسری طرف اپنے ہی ہم وطن تھے جن پر گولی چلانے کا حکم ملتا تھا۔ سب نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق فیصلہ کیا۔ اس میں ان پڑھ لوگ بھی تھے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے۔ تقسیم ہند کے بعد انگریز کی فوج اور انتظامیہ کے لوگ ہی ہمارے حکمران ٹھہرے۔ پاکستان کا پہلا فوجی حکمران بھی انگریز کی فوج میں ایک آفیسر تھا، یعنی صدر ایوب صاحب۔ وہ ہمارے ملک کا حکمران تو بن گیا، لیکن وہ اپنے سابقہ حاکموں کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ ایک جگہ حاکم تھا، دوسری طرف محکوم تھا۔ ایسے لوگوں نے حق وفاداری خوب نبھایا، تاریخ اس کی ہمیشہ گواہی دے گی۔ انڈیا گیٹ کا پرانا نام آل انڈیا وار میموریل تھا، جس کی بنیاد 1921 میں رکھی گئی اور 1931 میں سے مکمل کیا گیا۔ اس گیٹ کے اوپر 13,300 لوگوں کے نام کندہ ہیں۔ یہ گیٹ انگریزوں کی اپنے لوگوں کی قدردانی کا مظہر ہے، جس کے بدلے میں مقامی لوگ اپنی وفاداریاں پیش کرتے تھے۔ یہ بھی انعام کی شکل ہے جو انگریز ان لوگوں کو دیتے تھے جو ان کے لیے جان تک قربان کر دیتے تھے۔ اگر میں اپنے بزرگ کی اور اس بات کو ملال ہوں کہ وہ اپنے لوگوں کا بےحد خیال رکھتے تھے، تو کسی حد تک مجھے میرے سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ کیوں اہل ہند ملک سے باہر ہزاروں میل دور افریقہ کے جنگلوں میں جا کر لڑتے تھے اور اپنی جان بھی قربان کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ میں انہی خیالات میں گم انڈیا گیٹ کے پاس پہنچ گیا۔ میرے سامنے انڈیا گیٹ ایک گیٹ نہیں تھا، بلکہ وہ تاریخ کی کتاب کے مانند تھا جو مجھے بتا رہا تھا کہ مجھے پڑھو تاکہ تم جان سکو کہ کروڑوں انسانوں پر مشتمل آزاد قوم غلام کیسے بنتی ہے۔ ایک وسیع و عریض علاقہ جس کا رقبہ 42 لاکھ مربع کلومیٹر سے زائد تھا، اس پر ایک ایسے ملک کے لوگ قابض تھے جن کے اپنے ملک کا رقبہ صرف 2.5 لاکھ مربع کلومیٹر تھا، یعنی ہم سے 18 گنا کم۔ یاد رہے گیٹ وے ٹو انڈیا ہے جو ممبئی میں ہے، اور وہ گیٹ جارج پنجم کے دورہ کی یاد میں بنایا گیا تھا۔ اس کا حوال میں بعد میں بیان کروں گا۔ انڈیا گیٹ تقریباً 140 فٹ کے قریب بلند ہے۔ کسی وقت میں اس کے نیچے سے گاڑیاں گزرتی تھیں، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ میں بہت دیر تک گیٹ کے اوپر کندھا کیے نام پڑھتا رہا۔ ان ناموں میں مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں سمیت سبھی کے نام تھے، بلکہ ایک جگہ تو خواتین کے نام بھی لکھے ہوئے تھے، جس سے لگتا تھا کہ انگریز کی وفاداری میں خواتین بھی مردوں سے پیچھے نہیں رہیں۔ میں اپنے ماموں دین محمد کا نام ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن نہ مل سکا۔ شاید جگہ کم تھی اور وفادار زیادہ۔ مجھے یاد ہے کہ میرے نانا جان اپنے جوان بیٹے کی یاد میں اکثر آنسو بہاتے تھے، اور ان کی بیوہ بھی اپنے ساگ کو یاد کرتی تھی۔ اس کی بیٹی کو تو اپنے باپ کی شکل بھی یاد نہیں تھی، لیکن باپ کا ذکر تھا، بیٹی شوق سے کرتی ہے، چاہے دیکھا ہو یا نہ۔ اے انگریز صاحب بہادر، یاد رہے کہ گیٹ پر نام لکھنے سے ان تمام دکھوں کا مداوع نہیں ہوتا جو آپ کی وجہ سے ہم نے سہی ہیں۔ انڈیا گیٹ کے نیچے نشانی کے طور پر ایک آلاؤ جل رہا ہے۔ یہ 1972 میں مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بناتے ہوئے ہلاک ہونے والے بھارتی سپاہیوں کی یاد میں جلایا گیا تھا۔ اسے وہ گمنام سپاہیوں کی یاد میں شمع جلانا کہتے ہیں۔ بظاہر کالے پتھر سے بنے ڈبے کی شکل میں بنائی گئی ایک یادگار جس پر فوجی لباس پہنے لوگوں کی شکلیں بنی ہوئی ہیں کہ انڈیا گیٹ سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا تھا۔ اس یادگار سے انڈیا گیٹ کی خوبصورتی میں کمی واقع ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے بھارت کی حکومت کو اپنے سپاہیوں کی قربانی کی یاد میں کچھ بھی بنانے کا حق ہے، لیکن کسی بنائی ہوئی چیز کو بگاڑنے سے پرہیز کرنا زیادہ بہتر ہے۔ جنہوں نے بنگلہ دیش بنانے میں جان قربان کی، ان کے لیے شمع جلانا بھارت کا حق ہے۔ جنہوں نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش سے روکنے کی کوشش کی، ان کے لیے کوئی شمع نہیں جلائے گی۔ میں نے پورا پاکستان ڈھونڈ مارا، کوئی ایسی شمع نہ ڈھونڈ پایا۔ اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ہم انہیں اپنا ہیرو ہی نہیں مانتے۔ اگر آپ انڈیا گیٹ کو ایک عمارت سمجھیں تو یہ ایک لاجواب عمارت ہے۔ دنیا میں اس طرح کے بے شمار گیٹ موجود ہیں جو کسی نہ کسی کی یاد میں بنائے گئے ہیں۔ انگریزوں نے یہ گیٹ بنا کر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے وفادار سپاہیوں کو نہیں بھولتے اور ان کی قدر کرتے ہیں۔ جو کسی ایک کا وفادار ہوتا ہے اور وہ دوسرے کا دشمن تو لازم ہوتا ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ کہ مین گیٹ سے ہٹ کر مناسب فاصلے پر کنوپی بنائی گئی تھی اور اس کے نیچے برطانیہ کے بادشاہ جارج پنجم کا مجسمہ رکھا گیا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد کچھ لوگوں نے اسے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ اپنے مطالبے کے حق میں انہوں نے کافی ہنگامہ کیا اور اس دوران مجسمے کو نقصان بھی پہنچایا گیا۔ ہنگامہ کرنے والوں نے وہاں سبھاش چندر بوس کا مجسمہ رکھ دیا۔ بھارتی حکومت نے بادشاہ کا مجسمہ وہاں سے ہٹا دیا۔ اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اسے کہاں رکھا جائے۔ ایک رائے یہ تھی کہ اسے برطانیہ بھجوا دیا جائے، جس پر عمل نہ ہو سکا۔ دوسرا یہ حل تجویز ہوا کہ دہلی میں واقع برطانیہ کے ایمبیسی میں رکھا جائے، لیکن وہاں اتنی جگہ نہیں تھی۔ بالآخر اسے آخری چارہ کار کے طور پر ایک ایسی جگہ پر رکھا گیا جہاں اور بہت سارے مجسمے رکھے ہوئے تھے۔ یہ ایک وسیع پارک ہے جہاں اور بھی بے شمار مجسمے پڑے ہوئے ہیں۔ اسے کہتے ہیں زمانے کی ناقدری۔ جب بادشاہ تھا تب اس کے لیے سب کچھ تھا،
جب وہ بادشاہ نہ رہا تو اس کے مجسمے کے لیے جگہ بھی باقی نہ رہی۔ میں اور رنبیر صاحب کافی دیر تک وہاں پر رہے۔ ہم نے مختلف ناموں کو پڑھنے ہی میں اپنا زیادہ وقت صرف کیا، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ تو نہیں تھا۔ اس وقت دہلی میں یہ سب سے آسان پکنک پوائنٹ ہے جہاں آپ گزرتے ہوئے رک سکتے ہیں۔ انڈیا گیٹ کے بارے میں ڈیوڈ اے جانسن اور نیکول ایف نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام کمیموریشنز آف امپیریل سیکریفائس ہے، ایٹ ہوم اینڈ ابراڈ، اور برٹش میموریل آف دا گریٹ وار میں کافی تفصیل سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں انڈیا گیٹ کے علاوہ بھی کئی اور عمارتوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ میں نے بھی اس کتاب کے کچھ حصوں کا مطالعہ کیا ہے، کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو انڈیا گیٹ کے بارے میں چند مفید معلومات ملی ہوں گی اور آپ کے لیے دلچسپی کا باعث بھی ہوں گی۔ انشاءاللہ باقی اگلی قسط میں۔ بہت شکریہ۔